کتاب وزٹنگ کارڈ۔ آج کی کہانی کا عنوان کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟ میں اپنے دفتر سے گھر جاتے ہوئے قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوں۔ قبرستان جس کی دوسری طرف ایک قلعہ ہے، ایک بہت بوسیدہ قلعہ۔ جب شام کو اس قبرستان کے پاس سے گزرتا تو میری خواہش ہوتی کہ میں یہاں اتر جاؤں، قبرستان کی دیوار کے ساتھ لگ کر خاموش کھڑا رہوں، اور جب رات ہو جائے تو خاموش چلتا ہوا قبرستان پار کر جاؤں اور پھر قلعے کی بوسیدہ دیوار کے ساتھ اوپر چڑھ کر قلعے کے اندر کود جاؤں۔ ایک عجیب خوف، بہت ہی عجیب خوف، اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان کے درمیان سے گزر کر قلعے تک چلا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک دوست سے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ بس ایسے ہی مجھے خواہش ہوتی ہے کہ کسی رات قبرستان چلا جائے اور بہت آہستہ آہستہ قبروں کو عبور کر کے قلعے کی دیوار پھلانگی جائے، لیکن کیوں مجھے نہیں معلوم، بس ایک خواہش ہے لیکن ہمت نہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو کسی رات دونوں چلیں۔ چلیں گے، لیکن آج نہیں۔ میں اندر ہی ہنسا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر گیا ہے، کیونکہ ڈر میں بھی گیا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق صرف اتنا تھا کہ میں ڈرنا چاہتا تھا اور وہ ڈرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دنوں کے سوچ و بچار کے بعد ایک دن میں نے ہمت کی اور آدھی رات کے وقت چپکے سے گھر سے اٹھا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ خاصا فاصلہ تھا، کافی دیر تک چلتا رہا۔ کئی مرتبہ دل میں سوچا، میں جیتے جی قبرستان کیوں جا رہا ہوں؟ اتنا تھک گیا ہوں، آخر انتظار کیوں نہیں کر لیتا؟ تھکے ہوئے لوگ مجھے خود قبرستان اٹھا کر لے آئیں گے، لیکن نہیں، جب موت ہوگی تو خوف نہیں ہوگا۔ میں چلتا رہا۔ رستے میں مجھے کوئی آدمی نہیں ملا۔ راستے سنسان اور خاموش تھے، اور قبرستان کے بارے میں پڑھی اور سنی ہوئی ساری کہانیاں ایک ایک کر کے مجھے ڈرا رہی تھیں۔ تھکن اور خوف مل کر مجھے پسینے سے شرابور کر رہے تھے۔ میں قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ قبرستان کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا، اور کچھ دیر بالکل خاموش اس جگہ بیٹھا رہا اور اپنے دل کی دھڑکنیں سنتا رہا جو ایک ایک کر کے کسی خالی برتن میں گر رہی تھیں۔ قبرستان کے بیچوں بیچ ایک روشنی دکھائی دی جو حرکت کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کوئی اپنے عزیز کی قبر پر آیا ہے۔ میں اس روشنی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا۔ ذرا قریب ہوا تو پتہ چلا تو وہ کوئی ریڑھی لگا سامان بیچنے والا تھا۔ رات کے وقت شہر میں سامان بیچ کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ ریڑھی پر لالٹین رکھی ہوئی تھی، اور قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ریڑھی پر ریوڑیوں کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ ریڑھی ایک سمت جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کیا یاد کرے گا، قبرستان سے گزرنا بھی مہنگا نہیں پڑا، چلو اس سے 1 روپے کی ریوڑیاں لے لیتے ہیں۔ میں نے جیب سے 1 روپیہ نکالا اور اشارے سے اسے رکنے کے لیے کہا۔ وہ رک گیا۔ میں نے اسے کہا کہ 1 روپے کی ریوڑیاں دے دو۔ اس نے ترازو اٹھایا اور ریوڑیاں تولنے لگا۔ یکدم مجھے کچھ عجیب معلوم ہوا۔ ترازو ہوا میں معلق تھا، ایک پلڑے میں باٹ اور دوسرے میں ریوڑیاں تھیں۔ اس آدمی نے ایک ہاتھ ترازو کی طرف کیا ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا اس کے بازو تھے، لیکن دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ ترازو اب بھی ہوا میں معلق تھا۔ میری چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں وہاں سے بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم میں کس طرح دیوار پھلانگ کر قبرستان سے باہر آیا۔ بہت دیر تک بھاگتا رہا کہ مجھے ایک آدمی نے پکڑ کر روکا، میرے چہرے سے پسینہ پونچھا، مجھے تسلی دی اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ قبرستان۔ کیا ہوا قبرستان؟ کچھ نہیں، وہاں ایک آدمی تھا، عجیب آدمی۔ وہ سب کام کر رہا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ آگے سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ آدمی ہنسا اور کہنے لگا کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟ اور اس نے اپنے دونوں بازو میرے سامنے کر دیے۔ اس کے ہاتھ بالکل ویسے ہی کٹے ہوئے تھے، صرف بازو۔ میں پھر بھاگا۔ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، میں بھاگتا رہا۔ میں نے ایک پولیس والے کو روکا اور سارا قصہ بیان کیا کہ کس طرح قبرستان میں ایک آدمی ملا اور پھر دوسرا آدمی اس چوراہے پر ملا۔ وہ عجیب آدمی تھا، میں نے پولیس والے سے کہا۔ پولیس والے نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے کر دیے۔ کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟
میں وہاں سے بھاگا۔ پولیس والے کے دونوں بازو ہاتھوں سے کٹے ہوئے تھے۔ میں بھاگتا جا رہا تھا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی، لیکن خوف میرے تعاقب میں مجھ سے تیز بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنا ایک بہت ہی عزیز دوست دکھائی دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، اس سے لپٹ گیا۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، آخر قصہ کیا ہے؟ میرے دوست نے محبت سے پوچھا، اور میں نے بغیر کسی سانس کے سارا واقعہ سنا دیا۔ میرے عزیز دوست نے بڑے تحمل سے پورا قصہ سنا اور کہنے لگا، پھر کیا ہوا؟ حیرت! میں چیخا، تم سوچ نہیں سکتے وہ پولیس والا کیسا تھا؟ کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟ میرے دوست نے اپنے کٹے ہوئے بازو میرے سامنے کر دیے۔ میں 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگا۔ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ پاؤں کہیں رکھتا تھا اور کہیں پڑتے تھے۔ ایک جگہ رک کر میں نے اپنے گھر کا راستہ متعین کیا اور گھر کی طرف بھاگا۔ گھر کے دروازے پر آ کر گر پڑا۔ مجھے نہیں معلوم کس نے مجھے اٹھایا۔ ہوش آیا تو ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ میرے باپ نے مجھے پیار کیا، مجھ سے میرے خوف کی وجہ پوچھی۔ میں نے الف سے یہ تک کہانی ان کو سنا دی اور کہا، وہ میرا دوست تھا اور میرا دوست نہیں تھا، وہ وہی آدمی تھا، وہی پولیس مین۔ میں سوچ نہیں سکتا وہ کیسا تھا۔ میرے باپ نے ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھا اور اپنے دونوں بازو میرے سامنے کر دیے۔ کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟ میرے باپ کے دونوں ہاتھ بالکل ویسے ہی کٹے ہوئے تھے، صرف بازو میرے سامنے استادہ تھے۔ دبی ہوئی چیخ حلق زخمی کر کے باہر نکل گئی۔ میری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، دل اچھل کر باہر آ گیا۔ میں ایک ہی جست میں دروازے سے باہر تھا۔ شہر کے بے پناہ ہجوم میں کتنے واقف کار دوست، عزیز دفتر کے ساتھی، افسر، ملازم ملے۔ میں نے جس کو بھی اس آسیب کا قصہ سنایا، اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ میرے سامنے کر دیے۔ کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟ میں تھک ہار کر ایک چوراہے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو کوئی شخص مجھ سے لپٹا رو رہا تھا۔ میں نے اسے پیار کیا، اسے تسلی دی اور محبت سے پوچھا، اے عزیز، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں خوف زدہ ہو؟ اس دہشت زدہ شخص نے کہا، میں نے وہاں ایک عجیب آدمی دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، صرف بازو لٹک رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں بازو اس کے آگے کر دیے۔ کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟